السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول شروع ہونے کو ہے، آپ کے اس سال کا یہ ایک نیا سبق، اسکول کا نیا سبق، زندگی کا نیا سبق، آپ کے لیسنز کا نیا سبق، آپ کے سبجیکٹ کا نیا سبق، نیا پارٹ شروع ہونے والا ہے، برابر؟ چند باتیں بڑی اہم ہے جو ہم سب نے یاد رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی باتیں؟ چند باتیں۔ تو گویا وہ چند کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں 8 باتوں میں۔ کتنی باتیں؟ 8 باتیں آپ نے ایک دم اتنا ازبر کر لینا ہے، دماغ میں فٹ کر لینا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں، پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، بڑی بڑی پھر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ہم 12 کر لیتے ہیں، بی ایڈ کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں، سرٹیفکیٹس حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس ایجوکیشن کے ساتھ اگر ہم تربیت نہ لیں، اخلاق نہ سیکھیں، کردار نہ سیکھیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہ سیکھیں، زندگی گزارنے کی سکل اگر ہمارے اندر نہ ہو تو یہ تعلیم پھر بیکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہر پیرنٹس کے لیے، ہر بڑے کے لیے، ہر استاذ کے لیے، ہر ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ چند باتیں بچوں کے سامنے ایک دم کلیئر کر دیں۔ اب وہ چند باتیں جو بڑی اہم ہے زندگی کے اندر، بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ باتیں کون سی ہے اس کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ تو آپ جو سلیبس میں جو بک پڑھتے ہو اس بک میں وہ باتیں ہیں سب، اور وہ باتیں ہیں لقمان حکیم کی نصیحتیں، اس عنوان سے۔ کس عنوان سے؟ بولو، لقمان حکیم کی نصیحتیں۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں وہ؟ اپنے بیٹے کو۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ لقمان حکیم کون تھے؟ بہت بڑے دور اندیش، حکمت والے، دانا اور بینا انسان تھے، جو بڑے سمجھدار تھے۔ وہ نبی تو نہیں تھے بٹ اللہ کے ولی تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے، حبشی النسل تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن دل ان کا کیا تھا؟ گورا تھا۔ دل کیا تھا؟ منور تھا۔ دل کیا تھا؟ روشن تھا۔ دل کیا تھا؟ روشن تھا۔ جسم کے کالے تھے لیکن دل کے گورے تھے، دل کے روشن تھے، دل ان کا چمک رہا تھا ایک دم چاند کی طرح۔ اس لیے جو باتیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کی وہ اہم ہے یا نہیں؟ اچھا، وہ اہم اور زیادہ ہو جاتی ہے جب اللہ نے ان باتوں کو قرآن میں رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا بولو؟ قرآن میں۔ کون سے پارے میں پتہ ہے؟ یاد رکھنا، میں بعد میں پوچھوں گا۔ 21ویں پارے میں۔ 21ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ اب اللہ کو یہ باتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی باتوں کو لے کر قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دی، اور لقمان حکیم کے نام سے اس ایک سورت کا نام رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک سورت کا نام رکھ دیا۔ تو جب اللہ نے ان کی باتیں پسند کر لی، قرآن کا حصہ بنا دیا، ان کے نام سے ایک سورت رکھ دی، تو کتنی بڑی باتیں ہوگی، تبھی تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ اگر ایسی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو نہیں رکھتے۔ اب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بلایا ایک دن، اور ایک خاص مجلس، ایک خاص نجی مجلس قائم کی، اور اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی، جس میں پہلی نصیحت کی کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اے بیٹے کبھی شرک مت کرنا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانا، خدا کے ساتھ کسی اور سے مانگنا، خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی یہ سمجھنا کہ وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، وہ بھی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔
کسی ولی کو، کسی نبی کو یا کسی آستانے پر جا کر سر ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا، ان کو چومنا، ان کے سامنے اس کے اوپر چادر چڑھانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اولاد دیتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ مصیبتیں دور کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ ہم جھکے تو کس کے سامنے؟ ہم سجدہ کریں تو کس کے سامنے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، منت مانگنا اور دعائیں مانگنا سب شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کبھی، بولو نا، اللہ کبھی نہیں کرتا۔ اب اس کو اور تھوڑا سمجھیے، جیسے مجھے امی ابو پیسے کماتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، اگر وہ نہیں کمائیں گے تو میں مر جاؤں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ اللہ بچائے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ موت دے گا۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ امی ابو کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اللہ نہیں چاہتے تو میرے گھر میں اناج نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ امی ابو پیسے کما رہے ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، کچھ بھی ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے اشارے سے، اللہ کے منشے سے ہو رہا ہے۔ نہ کسی کے ہاتھ میں روزی ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں موت ہے، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ عقیدہ آپ کے دل میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پہاڑ جیسا، کس کی جیسا بولو؟ پہاڑ جیسا۔ کتنے بھی سخت حالات آ جائیں لیکن آپ ہمیشہ کس پر بھروسہ رکھیں؟ ہمیشہ کس سے مدد مانگیں؟ ہمیشہ کس کے سامنے بھیک مانگیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ عمار سمجھ میں آ رہا؟ اچھے سے بیٹھیے، آرام سے بیٹا، اچھے سے بیٹھو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اسکول میں، مکتب میں، اس تربیتی سیشن کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو انگلش کے ساتھ، ہندی کے ساتھ، مراٹھی کے ساتھ، سائنس کے ساتھ سیکھنے کو نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسکولوں میں، مکتبوں میں سکھانا ضروری ہے بچوں کو۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نہیں کرنا؟ شرک مت کرنا۔ شرک سمجھ میں آ گیا؟ شرک کیا ہے؟ دل میں اس عقیدے کو اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو، جیسے دیکھو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے اس کے فاؤنڈیشن سے۔ کس سے؟ پلر سے نہیں، پلر سے نہیں، پلرز تو بعد میں لگاتے ہیں۔ نیچے جو زمین میں فاؤنڈیشن گاڑتے ہیں، جو زمین کے اندر جو پلر بناتے ہیں، وہ جو کھائی کھودتے ہیں، اس میں جو مٹیریل بھرتے ہیں، روڑے پتھر بھرتے ہیں، سٹیل بھرتے ہیں، وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اونچی بلڈنگ آپ کی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر وہ کمزور ہے تو بلڈنگ مضبوط بنا پائیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایمان کی مضبوطی، ایمان کی وہ بنیاد آپ اپنے دل کے اندر ڈالیے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا پھر آپ کی وجود سے اچھے اچھے کام، اچھی نیکیاں اور اچھی خوبیاں آپ کی وجود سے نکلے گی، پھر آپ کا کیریکٹر سدھرے گا۔ درخت کی جڑیں جتنی گہری اور مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی درخت پھلدار، تنے دار، سایہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر درخت کی جڑیں کمزور ہے تو درخت مضبوط ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں شرک نہ لائے۔ سمجھ رہے ہو؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، یہ تین چیزیں سمجھا رہا ہوں میں۔ شرک سے، نفاق سے، کفر سے آپ کو ایسی نفرت ہو جائے، ایسی گھن ہو جائے جیسے
پیشاب پخانے سے نفرت ہے۔ آپ چاہو گے آپ کے وجود پر، آپ کے کپڑوں پر پیشاب پخانہ لگے، گندگی لگے؟ چاہیں گے؟ نہیں چاہتے نا۔ آپ اپنے کپڑوں پر وہ چیز رکھتے؟ نہیں رکھتے نا۔ ایسے ہی نفرت آپ کو ہو جانی چاہیے شرک سے۔ کس سے؟ کفر سے۔ کس سے؟ نفاق سے۔ کس سے؟ ایک مومن بندہ ہمیشہ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ کے علاوہ نہ ولی کے سامنے جھکے، نہ پیغمبر کے سامنے جھکے، نہ قطب کے سامنے جھکے، نہ ابدال کے سامنے جھکے، دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت کے سامنے بھی نہ جھکے۔ جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ مدد مانگے تو کس سے مانگے؟ جھولی پھیلائیں تو کس کے سامنے پھیلائیں؟ یہ وہ چیز ہے جو لوگ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کے بعد ایک دوسری نصیحت اللہ نے انہی باتوں کے بیچ میں رکھی، وہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ کس کے ساتھ؟ نبی نے، آپ نے حدیثیں پڑھی نا، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا۔ اور آج کل کے بچے ماں باپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ٹیچر کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں، کام بولے تو کام کرتے نہیں، پانی مانگے تو پانی دیتے نہیں، ماں باپ کے سر میں کبھی تیل لگانے کی توفیق نہیں ہوتی، ماں باپ کے پیر دبانے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، کوئی کام کے لیے بولے تو غصہ ہو جاتے ہیں، بات بات پہ غصہ ہو کر کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ سے اللہ خوش ہو پائیں گے؟ نہیں خوش۔ جس ماں نے آپ کے لیے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پریشانیاں جھیلی، پیدا کیا، دودھ پلایا، آپ کا پیشاب پخانہ دھویا، آپ کی گدریاں دھوئی، آپ کے کپڑے دھوئے، آپ رات میں چلا دیے تو ماں باپ پریشان، آپ روئے تو ماں باپ روئے، آپ تکلیف میں تو ماں باپ تکلیف میں۔ اس لیے ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو، کس کو خوش کرنا ہے؟ اے فزین، کس کو خوش کرنا ہے؟ ہاں، باپ سے زیادہ ماں کی قدر کرنا ہے، باپ سے زیادہ، کیونکہ ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کتنے گنا زیادہ ہے؟ اب ماں باپ سے آپ ناراض ہوں گے؟ ماں باپ کو ایسا غصہ ہو کر کے آنکھیں دکھائیں گے؟ ماں باپ سے ٹیڑھی بات کریں گے؟ ماں باپ سے جھوٹ بولیں گے؟ ماں باپ کو کام میں ہیلپ کرنے کے لیے بولے تو جی آپ کترائیں گے، اپنے آپ کو دور رکھیں گے یا ہیلپ کریں گے؟ ہر ممکن ماں باپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچ گئی آپ کے ذریعے سے تو خدا کا عرش ہلتا ہے۔ کیا ہلتا ہے بولو؟ خدا کا عرش ہلتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اب اللہ ناراض، اللہ غضبناک، تو آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ آپ کے علم میں برکت آ سکتی ہے؟ آپ کے دماغ میں جو علم جو یاد کیا آپ نے وہ یاد رکھ سکتے ہیں؟ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ اور ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو آپ مصیبت میں آئیں گے، پریشانی میں آئیں گے، کوئی بیماری میں گر جائیں گے تو اللہ بیماری سے جلدی آپ کو نکال دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو دوسری نصیحت کی وہ کیا کی تھی بولو؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔